الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید. اسلامی بھائیوں، عید قرباں کا تہوار قریب سے قریب تر آ رہا ہے اور ہر شخص، ہر مسلمان اس موقع پر اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اللہ کے نام پر اور اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرنے کی تیاری کر رہا ہے. کوئی بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا دو مقصد ہوتا ہے، یا دو میں سے ایک مقصد ہوتا ہے. ایک تو عام ایام میں کھانے پینے کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں. اب وہ چاہے جتنا چھوٹا جانور ہو، جتنا بڑا جانور ہو. اور ایک عبادت کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے. تو عام ایام میں یا کھانے پینے کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، اور قربانی کے جانور کا معاملہ الگ ہے. قربانی ایک عبادت ہے، جس طرح سے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں، اسی طریقے سے قربانی بھی ایک عبادت ہے. اور جب عبادت ہے تو عبادت کی جتنی شرطیں ہیں اور اس کے جتنے اصول و ضوابط ہیں ان سب کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا. عام جانور جو کھانے پینے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے اس میں یہ شرط ہے مسلمان کے لیے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرنا ہے.
بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرنا ہے، اور یہ کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے یا اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے ہو۔ اب اگر کوئی غیر مسلم یعنی یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی غیر مسلم ذبح کرتا ہے کوئی جانور، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، تو اس کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے، چاہے وہ جانور فی نفس ہی حلال کیوں نہ ہو۔ مرغ سے لے کر کے اور بکرے اور اونٹ تک کوئی بھی جانور کھانے کے لیے اگر ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ یہود و نصارہ کا، اور وہ بھی اس شکل میں یہود و نصارہ کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں جبکہ اس نے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو، غیر اللہ کے نام پر نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر نہیں، یا کسی اور نام پر نہیں۔ یہاں تک کہ مسلمان بھی اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے گا تو اس کا بھی نہیں کھایا جائے گا۔ تو ہم لوگ جب ادھر ادھر جاتے ہیں کہیں سیر و تفریح کے لیے یا سفر کے لیے، تو راستوں میں، ٹرینوں میں، جہازوں میں، ہوٹلوں میں، ڈھابوں پر جو کھانا کھاتے ہیں اس میں اگر نان ویج کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، تو اس موقع پر ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ آیا جو کھانا ہم کھا رہے ہیں، جو گوشت ہم کھا رہے ہیں، یہ صحیح ذبیحے کا ہے کہ نہیں، یعنی ذبح کرنے والا مسلمان تھا کہ نہیں تھا۔ یہ تاکید ضروری ہے، اس سلسلے میں کوئی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ جس جانور پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو اسی جانور کو کھاؤ اگر تمہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان ہے، تو یہ ضروری ہے۔ اور کہا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس جانور پر اللہ کا نام نہیں ذکر کیا گیا ہے، جو جانور اللہ کا نام لے کر کے نہیں ذبح کیا گیا ہے، اس جانور کو مت کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ گناہ کا کام ہے، ایک معصیت کا کام ہے۔ تو یہ تو عام جانوروں کے بارے میں ہو گیا۔ جہاں تک قربانی کا معاملہ ہے، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت ہونے کے ناطے وہ تمام شرائط ملحوظ رکھے جائیں گے جو کسی بھی عبادت میں ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ صرف اور صرف اللہ کے نام سے ہی قربانی کی جائے گی، جس طریقے سے نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، جس طرح سے روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، تلاوت صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اسی طریقے سے قربانی کا مقصد بھی صرف اور صرف رضا الہی ہونا چاہیے۔ اس میں شرک داخل ہو سکتا ہے، شرک اصغر بھی داخل ہوتا ہے، شرک اکبر بھی داخل ہوتا ہے۔ شرک اصغر اس کو کہتے ہیں کہ مثلا نماز ہم اللہ کے واسطے ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن دل میں یہ ہے کہ فلاں شخص اگر مجھ کو دیکھے نماز پڑھتے ہوئے ہیں تو بڑا اچھا ہوتا ہے۔ مسجد میں آتے ہیں، بسا اوقات انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ فلاں آدمی مجھ کو دیکھ لیں، لوگ مجھ کو دیکھ لیں کہ میں نماز پڑھ، نماز اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہے، لیکن دل میں یہ غیر اللہ کی بھی کو خوشنودی حاصل کرنا، دل میں یہ خیال آ گیا، اسی کا نام ریا ہے، اور اسی کو شرک اصغر کہتے ہیں، چھوٹا شرک ہے، اور یہی چھوٹا شرک بسا اوقات بڑے شرک تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حدیثوں کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ بہرحال تو قربانی کا جانور صرف اور صرف اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔
تو دیکھیے اس آیت کے اندر قل ان صلاتی و نسکی، نماز کے ساتھ ہی قربانی کو ایک پیرا میں ذکر کیا ہے، دونوں کو ایک ساتھ، میری نماز اور میری قربانی، اور پھر میرا مرنا اور جینا اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو اہمیت نماز کی ہے وہی اہمیت بحیثیت عبادت کے قربانی کی بھی۔ فصلی لربک وانحر، اے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں بھی دیکھیے نماز اور قربانی کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ دونوں کام رب کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن کی جن آیتوں میں حرام جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ فلاں فلاں قسم کے جانوروں کا کھانا حرام ہے، اس میں ایک نوعیت ان جانوروں کی بھی ہے جن کو ما اہل لغیر اللہ بہ یا ما اہل بہ لغیر اللہ کہا گیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ الی آخر، کہ یہ جس طرح سے مردار حرام ہے، سور حرام ہے اور دوسرے جانور حرام ہے، ایسے ہی غیر اللہ کا نام جس جانور پر لیا گیا ہو وہ جانور بھی حرام ہے۔ بھلے وہ جانور بذات خود حلال ہے، اس کا کھانا حلال ہے، لیکن اگر اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا گیا تو وہ ویسے ہی حرام ہو جائے گا جیسے مردار حرام، جیسے خنزیر حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام ایک طرح سے شرک اکبر کے درجے میں پہنچتا ہے۔ اللہ کے علاوہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ کسی قبر والے یا کسی قبر پر کسی پیر کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی شیطان کے نام پر اگر کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو یہ کھلا ہوا شرک ہے، اس کے شرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اس آیت کے اندر بھی وہی بات کہی گئی کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ آپ دیکھیے مزاروں کے پاس جا کر کے، آستانوں کے پاس جا کر کے، قبروں کے پاس جا کر کے جہاں بھیڑ لگی رہتی ہے، بڑے بڑے مزار، کہ وہاں کس طریقے سے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ سراسر شرک، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، کسی اور کی رضا کی خاطر جانور ذبح کرتا ہے، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لعنت جو ہے انہی کاموں پر بھیجی جاتی ہے جو کبائر، بڑے بڑے گناہ جن کو کہا جاتا ہے کبیرہ گناہ، وہ انہی پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اور اس میں ہماری شریعت نے کتنا محتاط رہنے کی بات کہی ہے، اور شرک کے ذرا سے بھی احتمال سے بچنے کی ہدایت کی ہے۔ اس پر غور کیجئے، اس حدیث کے اندر کہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نظر مانی کہ بوانہ نامی جگہ پر وہ ایک اونٹ ذبح کرے گا۔ اس نے نظر مانی کہ میں بوانہ نامی جگہ پر ایک اونٹ ذبح کروں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں استفسار کیا کہ میں نے ایسی ایسی نظر مانی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وہ اللہ کے واسطے ہی ذبح کرنا چاہتا تھا، وہ مسلمان تھا، لیکن دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو فوراً اجازت نہیں دی، اس سے کچھ سوالات کی۔ پہلا سوال یہ کیا کہ هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا وہ جگہ جہاں تم نے اونٹ ذبح کرنے کی نیت کی ہے، نظر مانی ہے، کیا وہاں کوئی جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا تو نہیں کی جاتی تھی؟ کسی بت کی، جاہلی دور کے کسی بت کی پوجا تو نہیں کی جاتی تھی وہاں؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ پھر دوسرا سوال کیا هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا جاہلیت والوں کے تہواروں میں سے کوئی تہوار وہاں تو نہیں منایا جاتا تھا؟ جاہلیت کے تہواروں میں سے کوئی تہوار تو نہیں منایا جاتا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ اوف بنذرک فإنه لا وفاء لنذر في معصیت الخالق، کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی نظر پوری کر لو، یعنی وہاں جا کر کے اونٹ ذبح کر لو، لیکن یہ جان لو کہ اللہ کی معصیت کے میں جو نظر مانی جائے گی اس نظر کو پورا نہیں کرنا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس جگہ کے لیے اس نے ارادہ کیا ہے اونٹ ذبح کرنے کا، اللہ کے واسطے ہی کیا، اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن آپ نے اس سے پوچھا کہ کوئی وہ جگہ ایسی تو نہیں ہے جہاں کوئی شرک کا کام ہوتا رہا ہو؟ آج کے زمانے میں یہی سب جو مزارات اور جو دوسری عبادت گاہیں جن کے پاس لوگ جا کر کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں مردوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ بھی اسی میں داخل ہوں گی۔ اس لیے کہ بھلے وہاں جا کر کے آدمی اللہ کے نام پر ہی ذبح کرے، اللہ کے واسطے ہی ذبح کرے، لیکن دیکھنے والا دل تو جھانک کر کے نہیں دیکھتا، وہ سمجھے گا کہ یہ اسی جگہ کے واسطے، اسی پیر، اسی قبر والے کے لیے ذبح کر رہا ہے۔ تو شریعت نے اتنا احتیاط کرنے کی رہنمائی کی ہے کہ کوئی بھی مشکوک جگہ، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کوئی بھی عبادت کا کام، کوئی میلہ ٹھیلا بھی اگر ہوتا ہو تو وہاں اللہ کے نام پر بھی جانور نہیں ذبح کرنا، اس لیے کہ دیکھنے والا اس فرق کو محسوس نہیں کرے گا کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ تو بدعقیدہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ تو یہی سمجھے گا کہ ہاں یہ آدمی بھی اسی قبر والے کے لیے اور اسی مزار والے کے لیے ذبح کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اس مشابہت سے بچنے کے لیے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے، عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے مقامات سے بچا جائے۔ بہت سے لوگ اس وقت جنوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ یہ ساری رسمیں اور یہ سارے اعمال، ان پر اسلام نے قدغن لگایا، روک لگائی۔ جہاں تک قربانی کا معاملہ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ قربانی جیسی عبادت صرف اسلام ہی کے اندر نہیں، اکثر مذاہب میں قربانی کا تصور پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا دیا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کو مشروع کر رکھا ہے۔ تو یہ تو ان مذاہب کا معاملہ ہو گیا جو آسمانی مذاہب کہے جاتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل مذاہب، لیکن جو زمینی مذاہب یا جو وضعی مذاہب ہیں، جو من گھڑت، ان کے یہاں بھی قربانی کا تصور پایا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے جانور قربان کرتے ہیں۔ آپ اپنے ملک میں اس کی ڈھیر ساری مثالیں دے سکتے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے آپ غور کریں، دیکھیں گے کہ اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے یا شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے انسان تک کی کچھ لوگ بلی چڑھا دیتے ہیں، انسان کی بلی چڑھاتے ہیں شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے بتوں اور معبودوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اس طرح کے واقعات بھی وقتاً فوقتاً میڈیا میں سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں قربانی جیسی عبادت کو انجام دینے کے وقت ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اس عبادت کو بھی اور تمام عبادتوں کو
شرک کی آمیزش سے بچانا ہے، اور عام جانوروں کو ذبح کرتے وقت بھی یہ یاد رہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے واسطے، یعنی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے واسطے نہ ذبح کیا گیا۔ یہ ذبح کے کچھ احکام ہیں، اور قربانی سے متعلق، عبادت سے متعلق، اور جانوروں کو، جن جانوروں کو کھانا ہے ان جانوروں کو ذبح کرنے کے شرائع سے متعلق یہ باتیں ہر مسلمان کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ کھانے پینے کا معاملہ دن میں کئی مرتبہ اور روزانہ پیش آتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ حلال کھا رہے ہیں، اس میں حرام کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے اور ہر قسم کی حرام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ کوئی بھی جانور چاہے کھانے کے لیے ذبح کیا جائے، چاہے قربانی کے لیے ذبح کیا جائے، کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے اس وقت میں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس جانور کو بھی ذبح کیا جائے تیز چھری سے ذبح کیا جائے، خراب چھری، کند چھری سے نہ ذبح کیا جائے، اس لیے کہ جانور کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جانور کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان اللہ كتب الاحسان علی کل شیء فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، یہاں تک کہ جب کسی کو قتل کرو، جسے دشمن کو میدان جنگ میں قتل بھی کرنا ہو تو اچھے ڈھنگ سے قتل کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چھری تیز کر لو، جانور ذبح کرتے وقت چھری تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچانے کی کوشش کرو۔ تو یہ چیز چاہے کوئی بھی ذبیحہ ہو، اس موقع پر چاہے قربانی ہو یا عام دنوں کے ذبیحے ہوں، اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرے جانوروں کے سامنے کسی جانور کو نہیں ذبح کرنا چاہیے، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب بھی آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو اگر دوسرے جانور بھی آس پاس میں بدھے ہوئے ہیں تو یہ منظر دیکھیں گے کہ ہمارے جیسا ایک جانور ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے اندر بھی شعور ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بھی حدیثوں میں تاکید آئی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ غالباً کسی صحابی نے دیکھا تو کہ ایک آدمی جانور کو لٹا کر کے اسی کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، جانور کو لٹانے کے بعد اسی کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کہا کہ کئی موت دینا چاہتے ہو اس جانور کو؟ کئی موت دینا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں پہلے سے چھری تیز کر لی؟ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ معاملہ تھا یا کسی صحابی کا، لیکن یہ تاکید کی کہ پہلے کیوں نہیں چھری تیز کی، اسی کو لٹا کر کے اسی کے سامنے کیوں چھری تیز کر رہے ہو؟ اس کو کئی موت دینا چاہتے ہو، یعنی ظاہر بات ہے کہ وہ جانور اپنی آنکھوں کے سامنے چھری تیز ہوتے ہوئے دیکھے گا تو اس کو دہشت ہوگی، خوف ہوگا، تو گویا کہ کئی موت اس کو آ رہی۔ اسی طریقے سے یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ جانوروں کو کھینچ کھینچ کر کے، گھسیٹ گھسیٹ کر کے قربان گاہ تک نہ لے آئے جائے۔ جانور کو جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں بسا اوقات آدمی بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو رسی اس کی پکڑ کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ کھینچ کر کے اس جگہ تک لے آتے ہیں جہاں اس کو ذبح کرنا ہے۔ دیکھیے اسلام کے اندر جانوروں کے بھی حقوق
جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی گئی۔ تو یہ سارے اس طرح کے اعمال جو ہے ان سے پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور سے قربانی کے وقت، اس لیے کہ قربانی جب ہم کرتے ہیں تو یہ محض قربانی نہیں، محض جانور ذبح کرنا نہیں، یہ ایک عبادت ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر تو اور زیادہ ضروری ہے کہ ان آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو کسی بھی جانور کو ذبح کرنے کے لیے بتلائے گئے ہیں۔ جب عام جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے یہ آداب اور شروط ہیں، تو قربانی کا جانور ذبح کرنا ہو تو بدرجہ اولا ان شرائط کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک انسانی جذبے کے تحت بھی ہونا چاہیے اور اسلامی جذبے کے تحت بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی چیزوں پر توجہ دینے کی اور ان کو عملی شکل میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والملاحدة والمبتدعة والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا على عدوك وعدونا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔